آج کل ہمارے پورے میڈیا میں اور پوری انتظامیہ میں جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے یا وزیر اعظم کے دفتر سے لیکیج کیوں ہوا۔ میں آج اس کا پس منظر تھوڑا سا بتاؤں گا، پھر اگلی نشست میں قانون بتاؤں گا کہ پرائیویسی کا قانون کیا ہے، پرائیویٹ لائف کا قانون کیا ہے۔ آج صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ہر شخص، چاہے دکاندار ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ کوئی انتظامیہ کا اہم آدمی ہے، چاہے وہ بالکل عام شہری ہے، اس کی دو زندگیاں ہوتی، ایک پبلک لائف ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ اور تہذیب کہتی ہے کہ پرائیویٹ لائف میں غیر ضروری ٹوہ میں رہنا، پرائیویٹ لائف کو ایکسپوز کرنا پبلک میں، یہ تہذیبی طور پر بہت بری بات۔ اب یہ جو لیکیج ہوا، اس میں ہمارے قانون میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلے جب کوئی کیس آتا ہے تو پہلے عدالتوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ موٹیو کیا تھا، یعنی کسی جرم کا یا کسی بات کا موٹیو کیا تھا، یعنی مقصد کیا تھا، وہ کام کیوں کیا گیا۔ اور موٹیو کے بعد اس عدالت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، اس سارے کام کا فائدہ کس کے پاس گیا، اس لیکیج کا فائدہ کس نے اٹھایا۔ تو یہ دو باتیں جو ہے نا، یہ ہم ہر وقت عدالتوں میں ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ موٹیو کیا ہے، اور دوسری بات اس کا بینیفیشری کون ہے، اس جرم کا یا اس عمل کا بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والا کون ہے۔ اب یہ لیکیج جو ہوا، اس کا سارا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے، تو پھر مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر مقصد یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو فائدہ اٹھانے والا ہے، یہ اس کا کیا دھرا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ اس وقت تمام بڑے بڑے دانشور اور تمام سیاسی لوگ اور تمام لکھاری تین باتیں کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا کام، اگر یہ ایجنسیوں کا کام ہے تو ایجنسیوں کو اپنے وزیر اعظم کی بگنگ کرنے کی کیا ضرورت، اور اگر ایجنسیوں نے یہ بگنگ کی ہے تو اس کا فائدہ کس کو دلایا، عمران خان کو دلایا، پی ٹی آئی کو دلایا۔ تو پھر تو عمران خان کا یہ کہنا کہ ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایجنسیاں عمران خان کی مدد کر رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ لوگ، یہ جو دانشور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی ہیکر ہے، اور یہ بات آئیڈیا پی ٹی آئی نے یہ فلوٹ کیا ہے کہ کوئی ہیکر ہے جس نے یہ سارا سسٹم بنایا، اور تاکہ ٹریس نہ ہو سکے۔ ہیکر پر اس لیے ڈال دیا کہ ایجنسیاں بھی بچ جائیں، اور ایک اور پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب عمران خان کو پتہ لگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اسے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس نے اس وقت یہ سارے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک جال بچھایا کہ یہ بگنگ کی گئی ہے۔ تو پھر یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، لیکن یہ دور افتادہ پاسبلٹی ہے۔ یہ امکان جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کھینچ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ممکن ہے نہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو ان تینوں باتوں سے صرف آخری نتیجہ میں یہ نکالتا کہ پرائیویٹ لائف جو ہے وہ تو ہر بندے کی پروٹیکٹڈ ہے، اپنے بچوں سے بات کر سکتا ہے، اپنی سوچوں کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے، ان سوچوں کو جو اس نے کبھی ان کو عملی جامہ نہیں پہنانا، وہ اپنے پرائیویٹ لائف میں وہ ان کو کہہ سکتا ہے، کسی کو وہ کسی سے مشورہ کر سکتا ہے۔ تو اب اس لیکیج کی وجہ سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اب کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی پرائیویٹ سوچوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ معلوم کس وقت کس کی بات وائرل ہو جائے اور لوگ جو ہے نکارہ بجانا شروع کر دیں، اور اس کی پرائیویٹ لائف کو
ننگا کرنا شروع کر دیں، یہ بات کسی مہذب معاشرے میں چل نہیں سکتی، اس پر جمہوریت چل نہیں سکتی۔ اور اگر سارے سیاستدانوں کو ننگا کرنا ہے اور وہ بھی شروع ہو جائیں، یہ بھی شروع ہو جائیں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی نظام منہدم ہو جائے اور پھر وہ لوگ آ جائیں جن لوگوں کا آنا ٹھیک نہیں ہے، وہ پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی نظام کو بہتر کیا جائے، اور یہ ایک چکی ہوتی ہے، جمہوری چکی، اس میں یہ پستا جائے اور صاف ہوتا جائے ایک میکینیکل طریقے سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ میں جو پرابلمز ہیں ان کی وجوہات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور فوج جو بہت زیادہ دخل اندازی پہلے کسی زمانے میں کرتی تھی اور اب نیوٹرل ہو گئی ہے، خدا کرے کہ یہ نیوٹرلٹی، یہ غیر جانبداریت یہ سچی ہو، حقیقی ہو، اور فوج کا جو اچھا نام ہے، پاک نام ہے، پاک فوج کہلاتی ہے، یہ قائم رہے اور پاکستان کی جمہوری قدریں جو ہیں وہ پروان چڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔